مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ 7 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر بمبارمنٹ شروع کی، مظالم
اور بربریت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 45,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 32,000 عورتیں اور بچے ہیں۔ مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہوا، ہاسپٹلز پر بمباری کی گئی، صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، کھانا لینے کے لیے برتن ہاتھ میں لیے قطار میں کھڑے ہوئے بچوں کو ڈرون کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اس طرح کے مظالم تاریخ میں پہلے بھی ہوئے ہیں۔ روئے زمین پر ایسی خون ریزیاں ہو چکی ہے، لیکن اس میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں اس کو میڈیا کوریج نہیں ملی، لائیو بمبارمنٹ نہیں دکھائی گئی، کٹی ہوئی لاشیں، اڑتے ہوئے چیتڑے، کھنڈرات نما مکان، یہ منظر لوگ اپنی آنکھوں سے لائیو نہیں دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ سننے میں اور دیکھنے میں تو فرق ہونا چاہیے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی، احساسات اور فیلنگز سیم نہیں ہوتی۔ سنی ہوئی بات سے تھوڑا سا ضمیر کو جھٹکا لگتا ہے، لیکن جب آدمی اپنی آنکھوں سے وہ سین دیکھتا ہے تو بلبلا اٹھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب کی بار انسانیت سوز ایسے مظالم جس کی داستانیں بھی کسی نے نہیں سنی تھی، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، جس کے منشور میں ہے انسانی قوانین کا اور اخلاقی اقداروں کا محافظ بننا، تو وہ بھی اس موقع پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ کتوں کی اور بلیوں کی بات تو وہ کرتا ہے کہ کتوں کو نہیں مارا جائے، بلیوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، درندوں کا شکار نہ کیا جائے، اور بعض مسلمان بھی ان کی بولی بولتے ہیں۔ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی اور پروٹیکشن کی بھی بات کرتے ہیں، جانوروں کو بھی وہ سہولیات اور مراعات فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کو مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا، وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور امریکہ باقاعدہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں اس سے لڑوں گا۔ اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، مورل سپورٹ بھی دے رہا ہے، تھپکی اور شاباش بھی دے رہا ہے، میزائل بھی دے رہا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ قائم ہوئی 1945 میں، 1945 میں، اور اس وقت اکثر اسلامی ممالک آزاد نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بنتے وقت مسلمانوں کی جو
ایک مذہبی شناخت ہے، ایک مسلم آئیڈینٹی ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا قوانین کو بناتے ہوئے۔ اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ کے بہت سے قوانین شریعت کے متصادم ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ کے ارکان میں مسلم ممالک کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویٹو پاور کا جنہیں حق ہے، ان ممالک میں کوئی اسلامی ممالک شامل نہیں۔ 8 ارب آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی 1/4۔ اس 1/4 کی ویٹو پاور والے ارکان میں کوئی نمائندگی نہیں۔ اور یہ بات اللہ قرآن میں بار بار بتا چکے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت اور ان کی پیروی اختیار نہ کر لو۔ جب تک تم یہودی نہیں بنتے، تم عیسائی نہیں بنتے، اس وقت تک وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ تم جتنی بھی ان کی غلامی اور چاپلوسی اور نوکری کرو گے اور تلوے چاٹو گے اور جوتے پالش کرو گے اور یسر کی رٹ لگاؤ گے، ان کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ ہوگا، کچھ اور بھی کرو، کچھ اور بھی کرو۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو اور مسلم حکمرانوں کو فرما رہے ہیں، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی لگائے گا وہ ان ہی میں سے سمجھا جائے گا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور ہمارے بھی دشمن ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اب تک ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ عوام نہیں، عوام میں تو الحمدللہ جذبہ ہیں، لیکن حکمرانوں میں۔ اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں جو 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں مسلکی اور فروعی اختلافات ہیں، لیکن کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے مقابلے میں ہمیں اپنا ایک دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کا بم آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بم کس کو لگ رہا ہے، دیوبندی کو لگ رہا ہے، بریلوی کو لگ رہا ہے، اہل حدیث کو لگ رہا ہے، پنجابی کو لگ رہا ہے، پٹھان کو لگ رہا ہے، بلوچ کو لگ رہا ہے، سندھی کو لگ رہا ہے، سرائکی کو لگ رہا ہے، عربی کو لگ رہا ہے، اجمی کو لگ رہا ہے، کالے کو لگ رہا ہے، غریب کو لگ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، ان کا میزائل بھی یہ نہیں دیکھتا، وہ کہتے مسلمان ہیں۔ اور ہمارے مقابلے میں ساری دنیا کا کفر ایک پیج پر ہے، یونائٹ ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ملت ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 1 سال اس بربریت کو ہونے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ سب دعائیں مانگ رہے ہیں، حکمران بھی کہتے ہیں جی دعائیں مانگو، علماء بھی کہتے ہیں دعائیں مانگو، وکلاء اور ججز بھی کہتے ہیں دعائیں مانگو، میڈیا پرسن بھی کہتے ہیں دعائیں مانگو، فوج والے بھی کہتے ہیں دعائیں مانگو۔ بھائی ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہے،
उलमा का काम है लोगों को कन्विंस करना, बेदार करना, तरगीब देना, जोश दिलाना, जज्बा जिहाद को बेदार करना, इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्ज देना। जजेस और वकला का काम है कि जुडिशरी लेवल पर आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ना, मजलूम मुसलमानों का, निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना। हुक्मरानों का काम है उनके सफीर को मुल्क बदर करना अगर कहीं पर हैं, उनके सिफारत खाने को बंद करना अगर किसी इस्लामी मुल्क में है, उनके सफीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, उनको मुरासले भेजना, उनके साथ सोशल बाइकॉट करना, सिफारती बाइकॉट करना, तिजारती बाइकॉट करना। और फौज का काम है कि उनको धमकी देना और न माने तो उनके ऊपर हमला करना। ये मुसलमान मुल्कों की जो अफवाज है उनका काम है। ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, का जसदिन वाहिद। अगर सर में दर्द होता है तो पांव ये नहीं कहता दर्द सर में है, हॉस्पिटल में क्यों जाऊं। हाथ ये नहीं कहता दर्द तो कान में है और टेबलेट में उंगली से पकड़ कर क्यों खाऊं। मुंह ये नहीं कहता कि दर्द तो पेट में है और कड़वा घूंट या कड़वी गोली में निगल लूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इसी को उखुवत कहते हैं, इसी को भाईचारा कहते हैं, इसी को ईसार कहते हैं। उखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए। खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस्लाम तो ये कहता है। यही तो वजह थी कि जब मुसलमानों के हलीफ कबीले पर कुरैश के हलीफ कबीले ने दावा बोला तो आका ने उनकी हिमायत में लश्कर को भेजा। यही तो वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त फाश दी। यही तो वजह है मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पुकार पर हिजाज से दीबल पहुंचा। यही तो वजह है कि तारिक बिन जियाद ने अंदलुस के साहिल पर कश्तियां जला डाली थी। यही तो वजह है कि सहाबा इकराम अफ्रीका के जंगलात में गए और बहरे जुलुमात में अपने घोड़े डाल दिए, जिसको इकबाल ने यूं बयान किया कि दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमान था। और जब तक काफिरों के दिल में जिहाद का रोब था, वो ऐसी बदमाशियां नहीं करते थे। उनको पता है कि जिहाद से मुसलमान को ऐसे दूर कर दिया गया है, ऐसे मुतनफिर कर दिया गया है कि अब मिंबर पर भी अगर जिहाद की बात होती है तो कुछ लोगों को चुभन होती है। कुछ लोग बेचैनी से वो करवटें बदलते हैं। याद रहे, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। आज हमास वाले फलस्तीन में डटे हुए हैं। 45,000 शहादतों के बाद डटे हुए हैं। 32,000 औरतों और बच्चों की शहादतों के बाद वो डटे हुए हैं। बम्बारमेंट को अपनी आंखों से देखकर, अपने बच्चों को कटता हुआ देखकर वो डटे हुए हैं। मसाजिद और मदारिस के मलबे के ढेर के ऊपर वो जिहाद की बात करते हुए डटे हुए हैं। और उनके मुजाहिदीन अब भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाते हैं। वो उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं।
خدا کی قسم ان لوگوں کی برکت سے آج اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کسی کے دل میں جہاد کا خیال آیا؟ کیا کسی نے ان مجاہدین کے ساتھ مالی تعاون کیا؟ کیا کسی نے اپنے حکمرانوں کو اس پر فورس کیا کہ ہمارے روڈ بعد میں بناؤ، فلسطین کے لیے آواز پہلے اٹھاؤ؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہر آدمی اپنے کرائیٹیریا کے اندر، اپنے شعبے کے اندر آواز اٹھائے۔ حکمرانوں کے لیے چاہیے کہ وہ باقاعدہ دوسرے ممالک کے حکمرانوں پر پریشر ڈالے، اور 57 اسلامی ممالک ہیں، OIC کے نام سے ان کا ایک غیر فعال ادارہ بھی ہے جو ایک لونڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کو جھنجھوڑنا اندھوں کے شہر میں آئینہ بانٹنے والی سرگرمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی افواج کو یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنا کہ بھائی آپ اسلامی ملک کی فوج ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان پر ظلم ہوگا اس کا دفاع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا آپ کا حق ہے۔ اسی طرح میڈیا کے ذریعے سے کمپین چلانا۔ ایک آدمی وہ ممبر اور محراب سے بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہے، تیسرا آدمی ایک اخباری رپورٹر ہے، وہ اخبار میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، چوتھا آدمی اپنے قبیلے کا بڑا ہے، وہ اپنے قبیلے کو جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے۔ آواز اٹھائی جائے، اور کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں۔ یعنی اس سے کم درجہ کیا ہوگا کہ آج لوگ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی جس کا ایمان اس کو ایک پیپسی سے نہ روک سکے، ایک کوک سے نہ روک سکے، آج بھی جاؤ دکان میں آپ کو یہی چیزیں ملے گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بیچنے والا مسلمان تاجر ہے، لیکن اس کا پیسہ اسرائیل کو جا رہا ہے، ان پیسوں سے ان کی فوج کو تقویت اور تنخواہیں ملتی ہے، اور وہ ہمارے بچوں پر بم گراتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر پر بم گرے، میرے اور آپ کے بچوں کے چیتڑے ہوا میں اڑے، پھر میں پوچھوں گا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ الٹا سپورٹ کرتے ہو۔ اب 7 اکتوبر 2024 کو یعنی پیر کے دن باغ جنا اور شارع قائدین پر اقصی کی پکار فلسطین قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں جمع ہوں گے، اور گزشتہ کل بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ساری پارٹیاں شریک ہوئی، سب نے کہا ہم اس کانفرنس میں جائیں گے، ان مظالم کو 1 سال ہو رہا ہے، اور وہاں پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا یا فلسطین کا، کسی سیاسی پارٹی اور مذہبی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے، مذہبی اور سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ ہم ایک آواز ہو کر دنیا کو پیغام دیں گے، پوری پاکستانی قوم اپنے رنگ و نسل اور مسلکی امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے میدان میں ہے۔ کون کون جائے گا بھائی؟ ہاں وہ جی پیر کا دن تو چھٹی نہیں ہوتی اور ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ خدا را اتنے اہم ایشوز کے لیے اپنی چھوٹی موٹی مجبوریوں کو بہانہ اور جواز نہیں بناؤ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے، مظاہروں سے کیا ہوتا ہے،
ریلیوں سے کیا ہوتا ہے، جذباتی بیانات سے کیا ہوتا ہے۔ تو ایک کو میں نے کمنٹس میں جواب دیا، میں نے کہا بھائی اصل حق تو یہ ہے کہ ہم جا کر جہاد کریں، لیکن قانونی اور لیگل رکاوٹیں ہیں کہ کوئی وہاں پر جا نہیں سکتا۔ اور فلسطینی حماس کے مجاہدین کہتے ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں، اسلحہ بھیجو، پیسہ بھیجو، دوائیں بھیجو، راشن بھیجو تاکہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ چلو ہم تو نہیں جا سکے، ہم یہ تو کر رہے ہیں، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تم کس مرض کی دواؤ، جلسے تم نہیں کرتے، احتجاج تم نہیں کرتے، مظاہرے تم نہیں کرتے، ریلیاں تم نہیں نکالتے، مصنوعات کا بائیکاٹ تم نہیں کرتے، چندہ اور ڈونیشن اور چیریٹی ان کے لیے تم نہیں کرتے، ان کے لیے جو کانفرنس اور کنونشن اور آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اس میں تم نہیں جاتے ہو، تو تم کس مرض کی دواؤ، تم سے تو گھر والے بھی تنگ ہیں، زمین پر تم بوجھو، جاؤ تم جا کر لڑو۔ اسی لیے جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ الحمدللہ علماء نے ہر طرح کی قربانیاں دی اور دے رہے ہیں۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ الحمدللہ اللہ ہمیں کس کس محاذ تک پہنچا کر کتنا کتنا کام لے رہا ہے، لیکن ہمیں آپ کو بتا کر سرٹیفکیٹ لینے کی یا اپریسیشن لیٹر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا را علماء سے محبت رکھو، علماء کے خلاف تمہاری زبانیں زہر نہ اگلے، اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر 7 اکتوبر کی اس کانفرنس میں شریک ہونا ہے، شرکت کرنی ہے۔ شام 5 بجے پیر کے دن 7 اکتوبر 2024 شارع قائدین میں لاکھوں کا اجتماع ہوگا، اور مکاتب فکر کے جید علماء بیانات کریں گے، اور عالم اسلام کے مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی وہاں تشریف لائیں گے۔ ہم نے اپنا حصہ ملانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے اپنے ڈومین میں سب نے کوششیں کرنی ہے، سب نے کاوشیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔